ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن جو شخص سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں کسی بھی دن کسی بھی وقت اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لے۔ صرف یہ ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ عطا فرما دے گا۔ تو آج ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو آج یہ ایک سورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آج کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اس بندے نے ایسی سورت پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ اس بندے کی مصیبتوں سے، بیماری سے، تنگدستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کے بارے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے۔ آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی، آپ کے گھر میں اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سورت کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر طرح طرح کی پریشانیاں، تنگدستیاں دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ کی پاک صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا کوئی نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو آپ اپنے مقصد کی نیت کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج آپ نے مقصد کی نیت کر لی تو آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو گے وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے جیسے چاہے مانگو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رمضان کے قبولیت والے مہینے میں مانگ رہے ہیں، رمضان کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتح یا وہ اسم اعظم ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروں گا۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور آپ تو رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ رب آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں جس کا مطلب بھی رزق دینے والا ہے۔ اب آپ نے یا رزاق یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجئے۔ یا رزاق یا فتح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان میں یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاق یا فتح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں۔ ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں لیکن آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے تو یا آپ کو نہیں آتا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہو۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ 100 بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔
جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے دوبارہ ورد پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج اللہ سے جھولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، آج کے ان ببرکت اور قبولیت والے گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادت والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنا بھی دوست احباب سن رہے ہیں اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرتیں فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔